جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات اور اس پر کیا کچھ بہتر ہو سکتا ہے، اس پر ہم آج ڈنمارک سے چینل 7 اسٹار کے تھرو ہم حاضر ہوئے ہیں، تو امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت میاں ظہیر احمد صاحب ہیں، جو کہ بڑے مشہور یہاں ڈنمارک کے معروف شخصیت بھی ہیں اور PMLN کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ میاں صاحب، جو پاکستان میں ابھی ترمیم جو پاس ہو گئی ہے، جو کہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹنگ کے سسٹم میں تھی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو سڈنلی تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کس خوف کی وجہ سے کیا گیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شکریہ ملک صاحب۔ ملک صاحب، اس طرح ہے کہ آپ نے یہ جو سیدھا آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، جو یہ ترمیم ہوئی ہے، یہ دیکھیں ہمارا ہم جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سمندر پار پاکستانی ہم لوگ ہیں، ہمارا اور پاکستان مسلم لیگ کا ہمارا شروع سے یہ مطالبہ تھا، ہمارا شروع سے یہ موقف تھا کہ ہمیں صرف ووٹ کا حق نہ دیا جائے، ہمیں نمائندگی بھی دی جائے، ہمیں ووٹ کا بھی حق دیا جائے، ہمیں نمائندگی بھی دی جائے۔ وہ اس طرح کہ دیکھیں، اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی ہمارا کینڈیڈیٹ قومی اسمبلی کا ممبر جو ہے نا، وہ سیالکوٹ میں رہتا ہے، کوئی ملتان میں رہتا ہے، کوئی راولپنڈی میں جیل میں رہتا ہے، تو ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ رابطہ بھی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی MPA سے ملنا تو وہاں کے مقامی لوگوں کا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم سے وہ رابطہ کیسے کرے گا؟ اس کو ہمارے مسائل کا کیا پتہ ہوگا؟ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمارا یہ سن لیں سر، ہمارا یہ موقف تھا کہ ہمیں یہاں نمائندگی دی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی اسکینڈینیویا سے ہمارا نمائندہ ہو، سعودی عرب سے ہمارا نمائندہ ہو، یورپ سے ہمارا نمائندہ ہو، تاکہ وہ ہم میں سے ہو، ہم اس کو ہمارے مسائل کا پتہ ہو، تو ہم اس سے رابطہ کر سکیں، اس سے مل سکیں، اس سے بات کر سکیں، تو اس کو بتا سکیں، تو پھر ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اچھا میاں صاحب، آپ تو بڑی اچھی اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ نمائندگی بھی ہونی چاہیے، تو اس سلسلے میں آپ کے جو پارٹی کے جو آپ کی پارٹی کے تو نہیں، لیکن آپ کے جو ہم خیال ہیں زرداری صاحب، انہوں نے تو ابھی بول کے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ تو ان کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ بیکورڈ ہیں، اور کافی سارے انہوں نے نیگیٹیوٹی جو ہے نا اس کے بارے میں پھیلائی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے تو وہ ان کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی، میں نے نہیں سنی ان کی سٹیٹمنٹ کہ انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں، وہ انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہاں ہوگا، وہی ہوگا جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہے، اور اتحادی جماعتیں جو ہیں نا وہ ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آئندہ جو بل آ رہا ہے نا اسمبلی میں، وہ دوسرا بل یہی آ رہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو صرف ووٹ کا حق نہ دیا جائے، ان کو نمائندگی دی جائے۔ تو یہ تو آلریڈی تھا، نمائندگی کا کوٹ سسٹم بنا ہوا تھا۔ نہیں، نمائندگی کا نہیں تھا سر، یہ جو تھا نا کوٹ سسٹم بنا ہوا تھا۔ یہ جو پرانی حکومت نے صرف اور صرف سمندر پار پاکستانیوں کو استعمال کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا استعمال کیا تھا، اور جو نا ان کا صرف فنڈنگ کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے کیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو آئندہ جو انتخاب سے پہلے جو ہے نا یہ ایک بل آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی وہ پاس ہوگا اسمبلی میں، اور سمندر پار پاکستانیوں کو انشاءاللہ تعالی نمائندگی ملے گی، اسکینڈینیویا سے ملے گی، یورپ سے ملے گی، امریکہ سے ملے گی، تو وہ جو نمائندہ ہوگا وہ سارے ایوانوں میں ایک جو بھی ہوگا قومی اسمبلی میں اور صوبوں کی، تو وہ ہم میں سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا میاں صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب انتخابات آئیں گے تو یہ سارا ہوگا۔ بہت سارے مواقع پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسے بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، ایک ون پیج پہ نہیں ہے، کسی کا بیان کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہمیں جو ملا ہے، یہ ٹوکرا ہم نے سر پر رکھ تو لیا ہے، یہ اسے جلدی اتارنا چاہیے، حکومت والا ٹوکرا میں یوں کہوں گا، اور جو ہے کوئی کہتے ہیں انتخابات ہوں گے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوں گے، تو حتمی جو فیصلہ کیا کیا گیا ہے، آپ کی جو جتنی پارٹی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ انتخابات ہوں گے یا ابھی بھی وہ ڈاماڈول؟
دیکھیے جی ملک صاحب اس طرح ہے کہ یہ جو آپ مختلف بیانات فرما رہے ہیں نا، یہ تو ایک جمہوری حق ہے، جمہوری طریقہ ہوتا ہے. اختلافات ہر جگہ پہ ہونے چاہیے، ہر جماعت میں ہونے چاہیے، یہ تو ہوتے ہیں. تو باقی جو ٹوکرے کی آپ بات کریں، اس لیے کہ دیکھیں جب یہ حکومت جب باہر تھی، حکومت سے باہر تھی، یہ جو لوگ تو ان کو دور سے حکومت نظر آتی، ان کو کیا پتا تھا کہ اندر جائیں گے تو کتنے مسائل ان کو جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑے گا. تو ایک منٹ، جب بھی حکومت بنی ہے، نئی حکومت آئی، عدم اعتماد ہوا ہے، تو پھر تو ہر جگہ پہ وہ برودی سرنگیں ہی نظر آئی ہیں، ہر جگہ پہ مسئلے نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو حل کرنے کے لیے دیکھیں اب جو نا یہ جو جہاں سے بیان آیا تھا وہ محترمہ کا بیان یہ ٹھیک تھا کہ ہم اب جو ہے نا یہ گند کا ٹوکرا جو ہے نا اس صاف کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دیکھو 4.25 سال کا یہ گند ہے. 4.25 سال میں یہ مجھے بتائیں کہ پچھلی حکومت سے کوئی سوائے گالی گلوچ کے، سوائے برا بھلا کہنے کے کوئی پالیسی بنی ہے، کوئی اینٹ لگی ہے، کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سر جی اچھا ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئی ہیں، تو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا ساری بارودی سرنگیں جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو چکی ہیں یا ابھی کچھ اور بھی باقی ہیں سرپرائزنگلی آپ کو سامنے نظر آئیں گی آگے جا کے؟ نظر تو سر جی اب تو دیکھیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ جب سب سے بڑا مسئلہ تو معاشی مسئلہ ہوتا ہے، غریب کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا جن جو ہے نا وہ مہنگائی کا جن ہے. جو دیکھیں تو حکومت کیوں نہیں اس کو سالو کر رہی بہتر طریقے کے ساتھ، اور ان سے شاید وہ اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، یا مسئلہ ایکچولی ہے کیا؟ نہیں سر، یہ 4-5 ہفتوں میں تو یہ مسئلہ نہیں نا حل ہوگا سر. دیکھیں جو غلط طریقے سے، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ریلیف دے دیا تھا، یہ پرائزیں جو پیٹرول کی جو فریز کر دی تھیں، وہ حکومت وہ خزانے سے سبسڈی جو ہے نا اس کو پورا کرنا پڑا. تو وہ خزانے کو خسارہ ہوا، اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا یہ مہنگائی کو روکا نہیں جا سکا. تو ٹھیک ہے، تو مہنگائی اور ہوئی ہے. مہنگائی تو اور زیادہ، اور اس کا حل یہ ہے کہ اور زیادہ عوام پس رہی ہے. نہیں، عوام بہت پس رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عوام یہ دیکھیں سارے اس میں مزید اور پسے گی؟ نہیں پسے گی انشاءاللہ تعالی. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے جو 35,000 40,000 جو چھوٹا طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کو 2,000 جو ہے نا پر منتھ سب کو ریلیف دیا ہے. موٹر سائیکل والوں کو، یہ جو امیر لوگ تھے ان کی سبسڈی ختم کی ہے، اس حکومت نے ختم کی ہے. جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، اور دیکھیں جن کے پاس موٹر سائیکل ہیں ان کو فائدہ ہوگا، اور جن کے پاس کوئی موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، ریڑھی والی ہیں، وہ تانگے پر جانے والے ہیں، ان کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ کوڈ بتا دیا گیا ہے، وہ کام شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالی. عوام کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ آئندہ. اچھا آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا نوید لے کے آ رہا ہے، یا کیا جو بہت سارے رسکس جو ہیں وہ ہوں گے آگے ان قریب ان دا کمنگ ویکس؟ ابھی عمران خان بھی اپنا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ مزید تقویت لے کے اور بڑے ایک پیٹرن کے ساتھ آئیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹکراؤ بہت اعلیٰ پیمانے کا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں انشاءاللہ تعالی ٹکراؤ نہیں ہوگا. دیکھیں عمران خان صاحب نے جب ان کو یہ پچھلی دفعہ آئے تھے، وہ 25 مئی کو آئے تھے، تو ان کا یہ مظاہرہ فلاپ ہوا، بلاک ہو گیا، ختم ہو گیا. لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ واپس چلے گئے ناکام ہو کے. اب دوبارہ انہوں نے دوبارہ عدالت میں پٹیشن درج کی ہے، عدالت میں انہوں نے درخواست دی ہے. وہ عدالت سے وہ اجازت لے گیا اور ان کی حد مقرر کی جائے گی. عدالت ان کو بتائے گی کہ آپ کا کون سا آپ کا ایریا ہے، کہاں آپ نے رہنا، کیا آپ کی حدیں ہیں. تو حکومت کو بھی وہ حکم دے گی عدالت کہ ان کو یہ سہولیات دی جائیں، ان کا تحفظ کیا جائے، اور اچھے طریقے سے وہ مظاہرہ کرنے آئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ امن ہوگا اور کوئی فساد نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. میاں صاحب کا پوائنٹ آ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ جو عمران خان جب آئے گا تو وہ تو کافی سارے چیزیں جو ہیں پہلے بھی وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاپ ہو گئے، لوگ جو میجورٹی وہ کہہ رہی ہے کہ فلاپ کیسے ہوا ہے، ان کو تو آنے ہی نہیں دیا گیا. تو یہ تو تبھی آپ کہہ سکتے ہیں فلاپ ہوا ہے کہ جب ان کو آزادی ہوتی ہے آنے کی، تو لوگ اتنے آ نہیں سکے، ہاتھ پاؤں ان کے باندھ دیا آپ نے. اور پھر وہ اگر نہ آتے
یہ آزادی ہوتے ہوئے پھر آپ کہہ سکتے تھے فلاپ ہوئے، تو آپ کیسے کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ فلاپ ہوئے؟ سر جی پہلی بات تو یہ ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے سر جی کہ اب دیکھیں یہ تو ممکن نہیں نہ ہوتا کہ ریاست کے اندر ریاست ایک بن جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہی ہو اور باقی اداروں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کو ایک اچھے طریقے سے جو پرامن مظاہرے کے ان کو اجازت دی گئی تھی، تو باقی جب دیکھیں جب لوگ نکلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ ذرائع املاک کو، حکومت کے چیزوں کو، سرکاری چیزوں کو توڑتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، لوگوں کے رستے بند کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے حکومت نے کچھ تو انتظامات کرنے تھے، لوگ نکلے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پابندیاں تو انہوں نے لگائی تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو مریم نواز صاحبہ آئی تھی، بلاول آیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے پابندیاں لائی تھی، لیکن اس کے باوجود فضل الرحمان صاحب آئے تھے اس وقت، تو لوگ نکلے تھے۔ اب لوگ سر جی لوگ آزادی تھی، نکلنے کی آزادی تھی یا انہیں بھی اس طرح روکا گیا تھا؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، آزادی نہیں تھی، مکمل آزادی نہیں تھی، رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ نہیں رکاوٹیں، اب یہ عمران خان صاحب کا جتنے بھی یہ جتھے آئے ہیں، یہ مسلح ہو کے جو جتھے آئے ہیں، یہ کے پی کے کی طرف سے آئے ہیں۔ کہاں دیکھا گیا اسلحہ؟ کہاں دیکھا گیا جی؟ کہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوا؟ کون سی چوکی پہ اسلحہ دیکھا؟ یہ سر جی وہ جو ٹرک تھے، جو مشینری تھی، جو پولیس والے تھے، وہ سارے نہیں، وہ اسلحہ تو نہیں ہے نا۔ ٹرک اگر مٹی اٹھانے کے لیے یا کنٹینر اٹھانے کے لیے وہ اسے آپ اسلحہ نہیں کہہ سکتے۔ جی نہیں، اسلحہ نہیں تھا سر، لیکن اب اسلحہ سامنے تو لہراتے نہیں نا پھرتے، لیکن کئی جگہوں پہ اسلحہ برآمد بھی ہوا ہے۔ پھر تو پروف پہ بات کریں نا، آپ پروف کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں ان کے ساتھ اسلحہ تھا، مسلح تھے وہ۔ ملک صاحب کئی جگہوں پہ جو نا لاہور میں اور کئی جگہوں پہ اسلحہ جو نا وہ برآمد ہوا ہے، یہ فوٹو پڑی ہیں، ویڈیو پر آیا ہے، لیکن یہ جتنا بھی جتھا تھا دیکھیں وہ جو نا کے پی کے کی حکومتی مشینری کو استعمال کیا گیا تھا، وہ اس لیے آیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب عدالت نے جب دیکھیں ایک طرف تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، جو نا اپوزیشن مذاکرات کر رہی تھی، دوسری طرف جو سپریم کورٹ کا حکم بھی آ گیا تھا، وہاں سے فیصلہ آ گیا تھا، تو پھر عمران خان اس کو مان بھی نہیں رہے، اس کو مان نہیں رہے، اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، پھر اس کے باوجود لوگوں کو جو نا وہ ڈی چوک میں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ڈی چوک ایک لیکن اٹھنے کا بھی تو انہوں نے کہا ہے نا، اٹھنے کا بھی تو انہوں نے کہا۔ وہ اس وقت کہ جب سپریم کورٹ نے دوبارہ ان کو کہا کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہو، آپ توہین عدالت کر رہے ہو، پھر انہوں نے اس کا چیز کا خیال رکھا تو وہ اٹھ گئے، تو اسے آپ فلاپ تو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، وہ اٹھ گئے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فلاپ اس لیے کہہ رہا ہوں نا سر، فلاپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے 25 لاکھ لوگوں کو لے کے آئے، تو وہاں 10,000 لوگ بات تو وہیں آ جاتی ہے، انہیں نکلنے نہیں دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے شر پسند لوگ تھے۔ آپ اسلحے کی بات کر رہے ہیں، درختوں کو آگ لگائی گئی، گاڑیوں کو آگ وہ تو بعد میں آ گیا، کس نے آگ لگائی؟ پولیس کی بخترمند گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، پولیس والوں کو مارا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ سر یہ جو آنسو گیس پھینکی گئی تھی، وہ کیٹریج جو تھے وہ جہاں بھی جاتے تھے دھواں پہلے آتا ہے، اور گرم ہونے کی وجہ سے اگر ابلاغ اور خاص کر کے درختوں پہ اور گھاس پہ جب جاتا ہے تو وہ جب دھواں اور وہ گرمائش اور اس کی وہ جب تپتا ہے کام تو ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے حد تک یہ بھی سنا ہے کہ اس میں کیمیکلز بھی تھے، تو یہ اپنے عوام پر، میں تو کہتا ہوں انسان پر بھی نہیں پھینکنی چاہیے، تو یہ تو پھر بھی اپنی عوام کہیں جو ہے نا جب اور اوور ڈیٹ کہیں جب جو وہ کنٹرول میں نہیں حالات ہوئے، تو ظاہر ہے جب سرکاری زہریلی گیس پھینکی جب سرکاری املاک کو نقصان پہنچ رہا تھا، تو پھر لوگوں کو روکنے کے لیے پہلے تو پانی کا استعمال کیا حکومت نے، پھر وہ جو آنسو گیس تھے وہ خطرناک نہیں تھے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ کسی کو اس کا نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ جتھے جو تھے جتھوں کو منتشر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑا، تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے اسی کی ذمہ داری ہوگی، اسی نے کرنا تھا، اور کسی عام لوگوں کو جو نا کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا، کسی عوام کے لیے کچھ نہیں، نقصان کوئی نہیں ہوا، اور یہ انشاءاللہ تعالی بڑے اچھے طریقے سے جو نا آسان طریقے سے ان کو روکا گیا۔ اور آخر میں آپ کیا کہیں گے کہ آنے والا جو وقت ہے وہاں پر کس طرح سے لوگوں کو جو ہے بیہیویئر ان کا ہونا چاہیے، جو جتنی ڈیمونسٹریشنز آ بھی رہی ہیں تو ان میں کس طرح سے لوگ اس کو جو ہے وہ اس میں شمولیت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو حکومت کا بیہیویئر ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، ہم سمندر پار پاکستانی ہیں، اوورسیز ہیں، ہم یہاں سے اپنے محب وطن سارے پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ محب وطن ہیں۔ گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ
ہر سہولت عوام کے لیے مہیا کرنی چاہیے، ان کو مہنگائی کا جن کو قابو کرنا چاہیے، اور جو اگر اپوزیشن ہے جو بھی یہ مظاہرے کرتے ہیں ان کی اچھے طریقے سے ان کو سہولیات میسر کرنی چاہیے، اور ایک وہ بھی اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ پرامن طریقے سے مظاہرہ کریں، ایک جمہوری طریقے سے مظاہرہ کریں۔ باقی پاکستان کے لیے ہماری دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اوورسیز کی طرف سے میں ایز اے اوورسیز میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں حکومت کو کہ ہم اپنے اوورسیز ہم جو سمندر پار پاکستانی ہر وقت میں ہمیں استعمال کیا گیا، ہر حکومت نے ہمیں استعمال کیا، ہم اپنے حقوق لینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہیں، اور میں موجودہ حکومت کو بھی میں کہوں گا کہ ہمیں وہاں نمائندگی دی جائے، ہمیں ووٹ کا بھی حق دیا جائے اور ہمیں نمائندگی بھی دی جائے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم اور جو نا پاکستان کے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ میاں ظہیر احمد صاحب، آپ پاکستان زندہ باد۔ کا